خیبر پختونخوا کے ضلع کرک کے ایک گاؤں ٹیری میں ہندو مندر کی مسماری اور اس کو جلائے جانے کا واقعہ انتہائی افسوسناک اور شرمناک ہے۔ کچھ لوگوں نے محض سیاسی مفادات کے لیے لوگوں کے مذہبی جذبات کو ابھار کر یہ سارا واقعہ رونما کیا۔ ان لوگوں کو نادان کہیے یا سازشی کہیے، پاکستان کی پوری دنیا میں اقلیتوں کے حوالے سے سبکی ہوئی بھارت نے اس معاملے کو بری طرح سے دنیا کے سامنے رکھ کے پاکستان کو بدنام کرنے کی اپنی سی کوشش کی، جو ایسے ہی مواقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس واقعے کو لے کے BBC جیسے اداروں کو آگ لگانے کا موقع مل گیا۔ BBC کی طرف سے ایسے ہندوؤں کے ریمارکس دکھائے گئے، جذبات دکھائے گئے، جن میں وہ عمران خان سے سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے خلاف یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اس واقعے کی اطلاع جیسے ہی اوپر کے ایوانوں تک پہنچی، عمران خان نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا اس کو۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی طرف سے اس کا فوری طور پر نوٹس لیا گیا۔ خیبر PK حکومت نے فوری طور پہ اس مندر کی دوبارہ تعمیر کا اعلان کیا اور ان لوگوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے جن کو نامزد کیا گیا تھا۔ 400 لوگوں پر مقدمات درج کیے گئے ہیں، 400 افراد کو نامزد کیا گیا ہے اور ان میں سے 50 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ حملہ کرنے والے لوگوں کی تعداد 1500 تھی اور ان کو حملے پر اکسانے والے کا نام مولانا محمد شریف تھا۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا لوگوں کو کہ آپ لوگ مندر کو تہس نہس کر دیں۔ اس دوران کوئی حملہ آور اگر مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہوگا اور ان کے مقابلے میں اگر کوئی پولیس والا مارا جائے گا تو وہ مردار ہوگا۔ تو ان لوگوں نے پولیس پر بھی فائرنگ کی، مندر کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی۔ بتایا جاتا ہے کہ شروع میں یہ ایک مندر تھا، اس مندر کے ساتھ ہی ایک سمادھی بنائی گئی جو 1919 میں بنائی گئی۔ یہ شری پرم ہنس جی کی سمادھی ہے۔ اس پر ہندو لوگ عموماً ہر جمعرات کو کوئی نہ کوئی فیملی پورے پاکستان سے آ کے یہاں پہ جاترا کرتی ہے، جبکہ یہاں پہ کسی بھی ہندو کا کوئی گھر نہیں ہے قرب و جوار میں، تاہم وہاں پہ پجاری ضرور موجود ہیں۔ پجاری صاحب اس مندر اور سمادھی کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1997 میں سمادھی کی زمین پر علاقے کے ایک مقامی مفتی نے دعویٰ کیا کہ ان کو یہ زمین 60 کی دہائی میں حکومت نے دی تھی اور انہوں نے اس زمین پر کچھ تعمیرات کا کام بھی کیا تھا۔ پاکستان ہندو کونسل کی جانب سے اس متنازع زمین پر 2015 میں سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا۔ مارچ 2015 میں سپریم کورٹ نے اس مقدمے میں فیصلہ سناتے ہوئے سمادھی کی زمین ہندو کمیونٹی کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس وقت کی خیبر پختونخوا حکومت کو حکم دیا تھا کہ سمادھی میں کسی قسم کی توڑ پھوڑ کو روک دیا جائے اور اس کی تاریخی حیثیت بحال کی جائے۔ حالیہ مسماری کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب سمادھی سے متصل زمین پر مندر کی تعمیر کا کام شروع کر رہے تھے۔ اس حوالے سے ہندو مذہبی اسکالر اور پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن کے رکن اور وزیر اعظم عمران خان کے ٹاسک فورس برائے مذہبی سیاست کے رکن ہارون سربدیال نے بتایا کہ یہاں ہمارے مذہبی پیشوا کی سمادھی موجود ہے اور پورے پاکستان سے ہر جمعرات کو کوئی نہ کوئی فیملی یہاں آتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس علاقے میں ہندو کمیونٹی کے لوگ موجود نہیں ہیں اور صرف دیگر علاقوں کے دعا کے لیے لوگ آتے ہیں۔ یہ ہماری مذہبی پیشوا کی سمادھی ہے اور جس طرح مسلمانوں کے مذہبی لوگوں کے مزارات ہوتے ہیں، اس کی بھی یہی حیثیت ہے۔ اس مندر یا سمادھی پر حملہ آوروں کا موقف بھی سننا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کسی ہندو کی سمادھی نہیں ہے بلکہ ایک مسلمان مذہبی شخصیت کی قبر ہے
جس کو غلط طور پہ ہندو سمادی کا نام دے رہے ہیں، یہی کچھ بتا کے لوگوں کو حملہ کے لیے تیار کیا گیا، اور حملہ ہونے کے بعد مندر کو جس طریقے سے اس میں تباہی مچائی گئی، اس سے پاکستان کی پوری دنیا میں سبکی ہوئی۔ اور جب سپریم کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ آ چکا ہے تو اس کے اوپر کسی دوسری رائے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ یہ چونکہ پاکستان ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، تو یہاں پہ اقلیتوں کو زیادہ تحفظ دیا جانا چاہیے، جبکہ یہاں پہ اگر اقلیتوں کے بارے میں ایسا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، بھارت تو پہلے ہی ایسے واقعات کی تلاش میں رہتا ہے اور وہ نہ ہونے کو بھی ہونا کر کے دکھا دیتا ہے۔ بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی وقوع بنا کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے حملے بھارت پوری دنیا میں لوگوں کو دکھا کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی اب کے بھی بھارت کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اصل میں بھارت میں اقلیتیں بالکل محفوظ نہیں ہیں۔ پاکستان میں اقلیتوں کا مکمل تحفظ، اقلیتوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ اسی ایک واقعے کو دیکھ لیجئے، جیسے ہی اس حوالے سے خبر باہر آئی، چیف جسٹس سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، عمران خان نے خود اس کے اوپر بیان دیا، اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کی گرفتاری فوری طور پر مقدمات درج کرنے کا نہ صرف حکم دیا گیا بلکہ مقدمات درج کر لیے گئے اور گرفتاریاں بھی ہو گئیں۔ 50 سے زیادہ لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں اور تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ 4 تاریخ کو چیف جسٹس پاکستان نے اس حوالے سے رپورٹ مانگی ہے، اور 5 تاریخ کو جو انہوں نے خود نوٹس لیا ہے اس پر سماعت کی جائے گی۔ شعیب صدر کی سربراہی میں کمیشن قائم کر دیا گیا ہے جو پورے واقعے کی تحقیقات کرے گا، جبکہ سرحد حکومتی خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے مندر کی مکمل طور پہ تعمیر کا اعلان بھی کیا گیا ہے، اور جو بھی نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ بھارت کے حوالے سے پاکستان میں اقلیتوں کے تحفظ کی یہی ایک بڑی بات ہے۔ بھارت کے مقابلے میں بھارت میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ جو بھی مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر حملے ہوتے ہیں، مساجد کو تباہ کیا جاتا ہے، برباد کیا جاتا ہے، جیسے بابری مسجد ہو گئی، وہاں پہ یہاں پاکستان میں تو سپریم کورٹ نے فوری طور کے اوپر اس کا نوٹس لے لیا، جبکہ بھارت کی سپریم کورٹ کی طرف سے بابری مسجد کو گرانے کے معاملے کو بابری مسجد کے گرانے کو جائز قرار دیتے ہوئے وہاں پہ مندر کو تعمیر کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ فرق ہے پاکستان اور بھارت میں اقلیتوں کے حوالے سے۔ پاکستان میں اس مندر کی تعمیر کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی کچھ شرپسند لوگ ایسی عبادت گاہوں کو نشانہ بنا چکے ہیں، ان کو بھی حکومت نے اپنے اخراجات پر ان کی تعمیر کی، ان کی مرمت کی، جبکہ بھارت میں یہ ہوتا ہے کہ کسی مسجد کو جلا دیا جائے، کسی چرچ کو گرا دیا جائے یا گردواروں پر حملے کیے جائیں، ان کی تعمیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کی مرمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جب پھر اقلیتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، اقلیتوں کے تحفظ کی بات کی جاتی ہے، تو بھارت کا رویہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کشمیر میں وہ کس طریقے سے مسلمان اقلیت کو دبا رہا ہے۔ خود بھارت کے اندر بھی کتنی تحریکیں چل رہی ہیں اقلیتوں کی طرف سے، نہ وہاں پہ کوئی مندر محفوظ، نہ وہاں پہ کوئی مسجد محفوظ ہے، نہ کوئی چرچ محفوظ ہے، نہ دوسرے پارسیوں کی عبادت گاہیں محفوظ ہیں۔ وہاں پہ حکومت کی سرپرستی میں عبادت گاہوں پر حملے ہوتے ہیں، اقلیتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ بہرحال مندر پر حملہ کرک میں مندر پر حملہ کرنے والوں کے خلاف حکومت جس طریقے سے ایکشن لے رہی ہے، یہاں پہ پورا انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مقدمات توہین مذہب کے دفعات کے تحت درج کیے گئے ہیں، 295 کی دفعات لگائی گئی ہیں۔ مجرموں کا بچ نکلنا انتہائی ناممکن ہے، اور ایسے لوگوں کو سزا سے محفوظ بھی نہیں ہونا چاہیے۔